السلام علیکم دوستو انسان سفید داڑھی رکھے بڑی بڑی اور رشوت بھی لے ساتھ میں اور کام بھی اس کے الٹے ہوں جو نہ سمجھ آنے والے ہوں، تو اس کو میرے خیال میں یہ کہنے کا معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے حکمران غلط ہیں، ہمارے حکمران چور ہیں، ہمارا ملک فلاں ہو گیا، ہمارا ملک ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا تھمبنیل پہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ اتنا زیادہ نہیں ہوا اور نہ ہی جو ہے نا زیادہ نقصان ہوا ہے، یعنی کہ نہ کے برابر ہی نقصان ہوا ہے۔ وہ میں نقصان بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور ان لوگوں کے حالات بھی دکھاتا ہوں جن سے اس ایکسیڈنٹ میں میرا واسطہ پڑا ہے، میرا پالا پڑا ہے۔ دکھ سکھ زندگی کا جیسے حصہ ہے، ٹرانسپورٹ میں گاڑیاں لگنا، نقصان ہونا، روڈ پہ حادثات ہونا، یہ ٹرانسپورٹیشن کا حصہ ہے۔ دوستو بات یہ ہے کہ گاڑی کا کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا۔ گاڑی میں نے کھڑی کی تو جیسے ہی کھڑی کی ہینڈ بریک لگائی، لیکن قدرت سے ہی ہینڈ بریک نہیں لگی یا کوئی مسئلہ مسائل ہوا، گاڑی تھوڑی سی جیسے ہی آگے کو بڑھی، آگے ہائی ایس کھڑا ہوا تھا، اس ہائی ایس میں جو ہے نا میری گاڑی کا جو کنیکٹر سائیڈ کا راڈ ہے نا، وہ راڈ کے نیچے والی جگہ ہائی ایس کا گیٹ اوپر ہوا کھڑا تھا، اس میں جا کے لگی ہے اور اس سے زیادہ میرا نقصان ہو گیا۔ لیکن بدقسمتی میری کہ وہ جو ہائی ایس تھی بدقسمتی سے پریس والے کی تھی۔ معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں دوستوں سے جو پریس میں ہیں یا میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا پریس میں جن کے احباب ہیں، پریس والے کی ویڈیو تھی لمبی اس کی سنت رسول کے مطابق داڑھی تھی، لیکن کام اس کے جو ہے بالکل رشوت خوری اور شیطانی والے تھے۔ کیسے شیطانی اور کیسے رشوت خوری والے تھے وہ میں آپ کو سارے ویڈیو میں وہ شخص بھی دکھاتا ہوں جس نے اتنا پیسہ لیا، میں وہ پولیس والے کے بارے میں بتاتا ہوں جس نے آگے رشوت لی، 15 کے کال ہوئی اور سارے معاملات جو ہے نا وہ ہوئے ہیں۔ تو یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے ترنڈا محمد پناہ چوک پہ، جہاں پہ میری ہی غفلت سمجھ لیں آپ، گاڑی میری لگی ہے، لیکن الحمدللہ مالکوں کے سامنے عزت بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی انہوں نے جو ہے نا مجھے بے عزت کیا یا جیسے باتیں ہوتی انہوں نے ایک اف تک نہیں کی، حالانکہ جب تک معاملہ طے ہو رہے تھے انہوں نے کیا مسئلے مسائل یہ تک بھی نہیں پوچھا، انہوں نے کہا کہ صرف حل کرو۔ یہ شخص دیکھیے، پہلے میں آپ کو یہ شخص دکھاتا ہوں جی، انعام الحق صاحب ان کا نام ہے، ان کی آپ داڑھی دیکھیے اور پھر میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ یہ ہیں جی انعام الحق صاحب، پریس کلب ترنڈا کے صدر۔ دوستو یہ دیکھا آپ نے انعام الحق صاحب، تو انہوں نے کہا جی میرا جو نقصان ہوا ہے نا وہ میرا 50,000 کی میں نے جو گیٹ ہے نا وہ نیو لگوایا، قابلی لے کے لگوایا۔ آپ میری گاڑی پہ خراش دکھائیں، کہیں آپ کو خراش نظر آ رہی ہے؟ تو میں نے ڈرائیور سائڈ سے ان کو خراش دکھائی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگلے دن ایک گدھے ریڑھی والا یہاں سے گزرا ہے چوک سے، اس کی ریڑھی کی میرے گاڑی کے ساتھ ہائی ایس کے ساتھ ٹکر ہو گئی ہے، تو اس گدھا ریڑھی والے کو میں نے پکڑ لیا، اس کا گدھا نکال لیا تھا، میں نے کھڑا کر لیا تھا، وہ آیا 18,000 روپیہ دے کر گیا اور میں نے اسے چھوڑا ہے۔ اب بتائیں ایک گدھا ریڑھی والے کی کیا انکم ہوگی یار، کیا دیہاڑی ہوگی اس کی؟ تو میں نے کہا کتنے دن ہو گئے ہیں جی؟ یہ مہینے سے اوپر ہو گیا۔ تو میں نے جی آپ سے جو پیسے لینے ہیں، جو گیٹ لگوانا ہے قابلی، میں ابھی فوراً لگواؤں گا، میری گاڑی پہ کہیں بھی پٹین نہیں بھری ہوئی، تو جو تم نے مہینہ ہو گیا 18,000 روپیہ گدھے والے سے لیا اس کا کیا کیا ہے؟ مانتا ہوں یار میری غلطی ہے، میں یہ نہیں کہتا غلطی نہیں ہے، غلطیاں ڈرائیوروں سے ہی ہوتی ہیں۔ گاڑی پہ میں اپنی غلطی کو چھپاؤں یا میں کہوں نہیں جی مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، گاڑی کھڑی تھی، میری گاڑی آگے کو چلی گئی، اس کی بھی چوک میں نے روکا تھا، تھوڑا کام تھا۔ تو زندگی میں 10 سال ہو گئے ہیں مجھے گاڑیوں پہ، 11 سال، کبھی اس چوک پہ میں نے بریک نہیں لگائی، لیکن اس دن جو ہے میں نے قدرتاً بریک لگا لی اور مجھ سے جو ہے نا یہ غلطی ہو گئی ہے۔ چلیں خیر، میں نے کہا کتنے پیسے جی، کیا آپ کو میں بنوا کے دیتا ہوں ڈینٹر سے؟ اس نے کہا نہیں جی بنوا کے نہیں، میں آپ سے قابلی ڈگی لوں گا یا 50,000 روپیہ لوں گا۔ میں نے کہا سر 50,000 تو نہیں ہے میرے پاس اور نہ ہی میں دوں گا، تو آپ کی جو مرضی ہے وہ کریں۔ تو انہوں نے 15 کے کال کر دی۔ 15 پہ کال کی تو مقصد یہ کہنے کا تھا کہ پریس اور پولیس دونوں اکٹھے ہو، ایک کے ساتھ پھنسا کڑا تھا، دوسرا بھی آ گیا۔
جیسے ہی پولیس آئی انہوں نے نام پتہ میرا لکھا، یہ وہ، استاد جی کیا کرنا ہے اس کا؟ میں نے کہا سر میں نے کیا کرنا ہے، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو جو ہے نا لے کے دیتا ہوں اور چلیں آپ ڈینٹر کے پاس جو اخراجات ہیں بولے۔ اس نے کہا نہیں جی میں نے تو جو ہے نا جینین اور قابلی ڈکی لینی ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو زیادتی ہے، قابلی ڈکی ابھی یہ 70,000 کی کہہ رہا ہے، 50 کی جی لی ہے، ابھی ریٹ 70,000 ہو گیا جی۔ میں نے ملتان سے پوچھا ہے تو میں تو لوں گا جی 70,000 روپے کی ڈکی۔ میں نے کہا سر میرے پاس نہیں ہے۔ خیر گاڑی وہ نکالی، پمپ پہ لے گئے، وہاں پہ 10 کا ٹائم تھا جب یہ واقعہ ہوا صبح کا، تو مجھے لے گئے پمپ پہ، وہاں پہ بٹھایا۔ خیر پولیس والا اچھا بندہ تھا، خیر پولیس والے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا بھی میں آپ کو ساتھ نہیں لے کے جاتا، آپ میرے ڈرائیور کو خرچہ پانی دے دیں، آپ یہاں بیٹھیں ڈیل کریں۔ سفید سی پرچی پہ لکھا نام پتہ، میں نے خیر اس کو دیا خرچہ پانی جو تھا دیا اس کو۔ ٹور گیا راشی اور مرتشی کلاؤما بھی نال قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور ہم جان بوجھ کے جہنمی یہاں پہ بن رہے ہیں، کیونکہ بھائی چائے پانی ہے نا، سسٹم ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، یہ چائے پانی چل رہا ہے، کیا کریں، چائے پانی چلا رہا ہے۔ تو جیسے ہی خیر وہ چلے گئے تو اس کو بلا لیا وہاں پہ، اس کو میں نے کہا ہاں بھی طے کریں۔ کرتے 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 وہ اڑ گیا کہ بھائی 30,000 روپیہ میں لوں گا۔ پمپ والے سے بات کی، ادھر ادھر کسی کی نہیں مانا۔ اس کا پریس میں ایک بھانجا تھا علی پور میں لگا ہوا تھا، اس کی کال کرائی، سگا ماموں تھا اس نے کہا جی میرا نقصان ہوا ہے، میں تو 30,000 ہی لوں گا۔ کئی بندوں کی کالیں کرائی، وہاں سے ترنڈے سے اس کے تعلق والے نکالے، لیکن نہیں مانا۔ تو 30 پہ اڑ گیا۔ جب ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے 30 دیتے ہیں، تو پولیس والے کیا کہنے لگے، پمپ مینیجر نے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا اس ڈرائیور کو کہو کہ 20 مجھے دے، میں مسئلہ ہی حل کرتا ہوں، یعنی کہ پرچہ دیتا ہوں، یہیں سے باہری بار ضمانت کراتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ایک ڈرائیور پہ پہلے کا پرچہ ہوا، تو پرچے آن لائن ہو گئے ہیں، آن لائن پرچے ہو گئے ہیں۔ ڈرائیور حضرات سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں پہ بھی مسئلہ مسائل ہو وہ اپنا مسئلہ یہاں پہ حل کریں، اور آگے جو ہے نا بعد میں جو ہے آن لائن پرچہ کبھی نہ کروائیں، کبھی بھی نہ کروائیں۔ راستے میں جہاں پہ بھی آپ کا ID کارڈ چیک ہوگا وہاں پہ آپ پھنس جائیں گے، وہاں پہ آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ خیر طے کرتے کرتے بھائی اس پہ 30,000 روپیہ دینا پڑا مجبوراً۔ 1 بجنے کا ٹائم ہو گیا، 1 بج گیا، پولیس والے آئے تو ہم نے اس کو 30 دیا، تو پولیس آپ نے بھگتانی نہیں جی، پولیس آپ نے بھگتانی ہے، آپ سے زیادہ پیسے لے گی، 5,000 آپ مجھے دے دو۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو پہلے 30 دیا، اس نے جیب میں ڈالا، اوپر 5 اس کو علیحدہ دیا۔ یہ پمپ مینیجر ہے اس کو دے رہا ہے، یہ دیکھیں آپ یہ جی، کیونکہ اس سے اعتبار ہی اٹھ چکا تھا، تو یہ پمپ کا مینیجر ہے بھائی، اس کو میں نے دیا ہے جی 35,000 روپیہ۔ یہ 35,000 آپ دیکھیں یہ گنے گا بھائی، اس کو میں نے دیا کہ اس کو بھائی آپ دیں، ہم نہیں دیں گے ڈائریکٹ۔ یہ اس کو میں نے پیسے دیے، اس نے 35,000 گنا، یہ 30,000 علیحدہ کیا اس کا، اور 5 علیحدہ کر کے رکھنے لگا کہ بھائی ہم پولیس کو دیں گے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، اگر آپ نے دینا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، دونوں علیحدہ جیبوں میں ڈالیں، آپ خود ہی دیں گے اگر انہوں نے اوپر نیچے کہا تو۔ پھر یہ سمجھ گیا اور یہ دوسرے کمرے میں آیا، یہ 30,000 اس کو دیا جی۔ یہ مولوی صاحب 30,000 روپے اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں، یہ جیب میں ڈال لیا 30,000۔ انعام الحق صاحب نے جو ان کا نقصان ہوا ہے اتنا بڑا، وہ نقصان بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ 5,000 اس کو بھائی جو ہے نا یہ دوبارہ علیحدہ سے دے گا۔ یہ 5,000 اس کو دے رہا ہے پولیس والے کا جی، یہ جو اس کو دے گا رشوت میں جی۔ پھنس جو گئے تھے تو کیا کرتے، یہ 5,000 روپیہ اس کو پولیس کا علیحدہ دیا گیا ہے کہ بھئی یہ پولیس کو بھی آپ دیں گے، کیونکہ ایک ہی بات تھی، وہ یہی بات کہہ کے گئے تھے کہ بھئی ان کی رسائی کریں، ان سے مل جل کریں، اور پھر ہمیں بتائیں۔ یہ 5,000 جی ان کو دیا، انہوں نے چپ کر کے آئے اور جب جیب میں ڈال لیا ان سے، اور جھولے لال مسئلہ حل۔ لہٰذا دوستو دیکھا آپ نے، اس نے دیا 5,000 پولیس کا دیا، 35,000 روپیہ لگا کے ہم نکلے، کوئی 1 ٹکے کا نقصان نہیں تھا اس کا، 8 سے 10,000 کا بھی نقصان نہیں تھا۔ جو آپ نے دیکھا ہے پیچھے گاڑی جو ڈیمیج ہوئی ہے، گاڑی کا کتنا نقصان ہوا ہے، یہ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گاڑی کا کتنا نقصان ہوا ہے، یہ اس کا نقصان تھا۔ اور یہ دیکھیں دوستو یہ نقصان ہے جی، یہ اس کا جو گیٹ ہے یہ پیچھے اوپر ہوا کھڑا تھا، تو اس کی یہ جو نکر ہے نا لیفٹ سائڈ والی، یہ نکر میں جیسے دساں تو یہ گیٹ ٹیڑھا ہو گیا، یہ ڈینٹ پڑا ہے اس کو، اور سیدھا کر کے گیٹ کی پٹین بھر کے۔ اور میرا دیکھیں، یہ دیکھیں اس کا جو آگے سے کپا ہے نا یہ بالکل جو اندر کی طرف دھنس چکا ہے، اور راڈ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ پاکستان کے حالات، اور یہ سفید داڑھی کے ساتھ جا کے نماز پڑھے گا اور کہے گا کہ الحمدللہ میں 2 نمبر نہیں ہوں جی، میں نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ پولیس والا بھی جا کے شام کو بچوں کو وہ پیسے دے گا، یہ لیں جی یہ رزق حلال ہے ہمارے لیے۔ تو یار یہ کیا ہے؟ اللہ حافظ۔